دیکھیں بینگ فادر، میں مطلب دنیا کے تمام والد حضرات، جو بھی حضرات والد بن گئے ہیں انشاءاللہ بننے والے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا کرسپ سی بات کرتا ہوں، چھوٹی سی مختصر سی، یا کہہ لیں ہمارے استاد کی زبان میں اصولی بات، کہ ہم اپنی اولاد کو نا گرانٹیڈ نہ لیں اور اپنی کوئی ملکیت نہ سمجھیں. جیسے کہ آپ موبائل فون اون کرتے ہیں، آپ گاڑی اون کرتے ہیں، آپ گھر اون کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسٹ اون کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنی اولاد کو اون نہیں کرتے. یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی آپ کو، نعمت ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کا جو فتنہ ہے، یعنی ان کی جو امت ہے اس کا جو فتنہ ہے وہ مال اور اولاد دونوں بتایا ہے. تو اس کو ایز اے فتنہ ہی ٹریٹ کریں، اور فتنے ورڈ کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین دیٹ ورڈ ہیئر، بٹ لیکن تھوڑی سی کوشش کریں، ڈکشنری اوپن کریں اور دیکھیں فتنے ورڈ کو کیا کہتے ہیں. فتنہ از ناٹ آلویز لائک مصیبت، کوئی منوشیت چیز ہو. فتنہ ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے. بہرحال چھوٹی سی بات یہ ہے کہ فتنہ ہے اولاد، اس کو اونرشپ میں کنسیڈر نہیں کریں. یعنی کہ جس طرح آپ اونرشپ میں کسی چیز کو لیتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کو جیسے چاہے یوز کریں. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو اسی طریقے سے رکھیں. اور اس کے حوالے سے آپ کو جواب دینا ہوگا. خاص طور پہ میں پھر اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ والد حضرات سے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں. اور جو خیال رکھنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جو آپ کی اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر ایک اللہ نے چیز ڈالی ہوتی ہے، وہ ہے خودی، یعنی سیلفنس جسے کہتے ہیں. وہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کے اندر بھی ڈالی گئی تھی. آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، پوری نسلیں جتنی بھی تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے. یعنی فطرت ہوتی ہے اس کی ایک سیلف ہوتی ہے، اس کی خودی ہوتی ہے، اس کا کچھ سوچنا ہوتا ہے، اس کا کچھ چاہنا ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ایکسٹرنل سورسز. اور وہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے آپ اس کے چلتے ہوئے پروسیس کے اندر، لرننگ پروسیس کے اندر آپ اس میں خود آ جائیں بیچ میں، یا کسی باہر سے ٹیچر کو لے آئیں، یا اسکول کو لے آئیں، کسی سلیبس کو لے آئیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کی ایک سیلف ہوتی ہے. جب سیلف ہوتی ہے نا، تو وی ہیو ٹو انشور کہ وہ سیلف ریسپیکٹ بھی قائم رہے. مطلب جتنی عزت آپ اپنے باس کو دیتے ہیں، جتنی عزت آپ اپنے دوست کو دیتے ہیں، جتنی عزت آپ ایک کامن بڑے انسان کو دیتے ہیں نا، ایڈلٹ کو، ہمیں اتنی عزت اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے، اور انکنڈیشنل دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اور اسی چیز کے وہ حقدار بھی ہیں. مطلب کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کسی بچے کو کم عزت دیں اور کسی بڑے کو نہیں دیں. اس میں آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ دیکھ لیں، مطلب پوری سٹوریز ہیں، پورے قصے ہیں، پورے لیسنس ہیں، کہ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ چھوٹا ہے یہ کہہ کر سائڈ میں نہیں ہٹایا گیا، چھوٹا ہے یہ کہہ کر اس کو اپارچونٹی سے روکا نہیں گیا. پوری لرننگ کرو اس کو دیا گیا، پوری اپارچونٹیز اس کو دی گئی، پوری سیلف ریسپیکٹ اس کو دی گئی. گرا، فیل ہوا، تو بھی اس کو اتنی ہی رسپیکٹ ملی جتنی آپ ایک بڑے انسان کو ہارنے کے بعد دیتے ہیں. تو اس چیز کی دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. ایک تو کہ اس کے اندر خود ہی ہے، اس چیز کا جب آپ ریئلائز کرنے لگیں گے تو پھر اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی کرنا آسان ہو جائے گی. دوسری چیز یہ، ہم شاید بحیثیت باپ پرووائڈر تو بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہم کھانا انشور کر لیتے ہیں، ہم مکان انشور کرنے کی دوڑ میں رہتے ہیں، ہم کپڑا اپنے اولادوں کو انشور کرنے کی دوڑ میں رہتے ہیں، ہم تعلیم جو سو کالڈ ایجوکیشن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ہم وہ دوڑ میں رہتے ہیں. وچ از گڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، کریں آپ ایز اے بریڈ ونر ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اب جو جنریشن ہے نا، اب جو بچے ہیں، ان کو یہ بیسک نیسیسٹیز کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ والد حضرات جو والد ہیں، باپ ہیں، ان کو شاید کچھ اور بھی دینا چاہیے، ان کو تربیہ پہ کام کرنا چاہیے. مطلب کہیں کسی کتاب میں، کسی بیان میں، کسی بھی رول بک کے اندر جو ہے نا وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تربیہ کرنا جو ہے نا وہ صرف ماؤں کا کام ہے، باپ کا کام نہیں ہے.
پتہ نہیں کس نے یہ آزادی حاصل دی اور کیوں جو ہے والد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں گیا ابھی تک اس ڈیٹیل کے اندر. اور صرف ہماری جنریشن کا ایشو نہیں ہے, ہماری جنریشن میں بڑا ہو گیا, سویلائزڈ ہو گیا, لیکن پہلے بھی جو ہم سے پہلے کی جنریشن ہے 100-200 تک جو ہے نا, یہ شاید کام آہستہ آہستہ صرف خواتین کا ہی رہ گیا ہے. مرد حضرات شاید اس سے استثناء حاصل کر چکے ہیں. بہرحال جہاں آپ کھانا دے رہے ہیں وہاں پہ میری سجیشن ہے کہ آپ تربیہ پہ بھی کام کریں. جہاں آپ گھر کی فکر کریں, میری خواہش ہے کہ آپ اپنے رشتے پہ بھی کام کریں بچوں کے ساتھ. اور صرف بچے نہیں ہوتے, مطلب پورے اراؤنڈ نا 5 ڈائمینشنس آف ریلیشن شپ ہے. آسان کرنے کے لیے اپنے ارد گرد جتنے لوگوں سے ایک اچھے رشتے نبھائیں, اچھے رشتے مطلب بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی مٹیریلزم کے. جہاں آپ بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, فکر مند ہو رہے ہیں, وہاں پر آپ ان کو انکنڈیشنل رسپیکٹ دینے کے بارے میں بھی تھوڑا پرائورٹائز کریں. اپنے آپ کو میں ایسا سمجھتا ہوں, ہر باپ کو ایک گارڈنر سمجھنا چاہیے جو مالی ہوتا ہے نا. اور پھر مالی کا کیا کام ہوتا ہے کہ جی وہ بیج لگا دیتا ہے, اس کے بعد پھر بیج جب پودا بن رہا ہوتا ہے, درخت بن رہا ہوتا ہے, تو مالی جو ہے نا بار بار کھول کے اس کو الٹا سیدھا کر کے اس طریقے سے نہیں رکھتا, بلکہ اس کے انوائرمنٹ کا خیال رکھتا ہے. مطلب انشور کرتا ہے کہ اس کو دھوپ ملے, وہ انشور کرتا ہے کہ ہوا ملے, سوائل صحیح رہے. سمجھ رہے ہیں آپ, لرننگ انوائرمنٹ کر رہتا ہے. مطلب اس کی اپنی گروتھ میں, کہ وہ جیسے کہ سیب کا پیڑ ہے تو وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ سیب کا پیڑ یہاں سے نکلے گا نہیں نکلے گا. کچھ اندر اس کی ٹیکنیکل گروتھ میں جو ہے نا وہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی, کسی بھی قسم کے ایکسٹرنل انٹرفیرنس. صرف اس کو جو ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں, جو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ بھی ایک مالی, آپ کے پاس بھی بیج اللہ نے دے دیے ہیں, تو آپ بھی مالی ہی بنے. آپ بھی جو ہے نا وہ خدا بننے کی کوشش نہ کریں, اپنی اونرشپ اتھارٹی دکھاتے ہوئے اس کے رجحان کو, اس کی لرننگ پروسیس کو, اس کی گروتھ پروسیس کو آپ انٹرفیئر نہ کریں. میرا اپنا ماننا یہ ہے. جو کرنے کی چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ پرووائڈر تو ہے, آپ نرچرر بھی تھوڑا بنے, تھوڑا ریلیشن شپ, تھوڑی تربیت, تھوڑے کنورزیشن کے اوپر کام کریں. جو انوائرمنٹ اب دنیا میں کھڑا کر دیا ہے آپ نے مٹیریلسٹک سے بھرپور, اس کو تھوڑا سا دور کر کے نیچرل انوائرمنٹ کی طرف لے جائیں. اے سی ہے تو ساتھ میں کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے, کچھ ٹائم کھڑکیوں پہ دے دیں, نیچرل ہوا کو دے دیں, نیچرل لائٹ کو دے دیں, کچھ ٹائم آپ مٹیریلس کو دے دیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ٹوٹلی شٹ ڈاؤن کر کے جو ہے نا وہ نیچرل انوائرمنٹ کی طرف موو ہو جائیں. بہت مشکل ہے, اللہ کرے ہو جائیں. آپ ہو سکتے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی نہیں ہوں, لیکن کر لیں ایسا کام. یہ سارے کام ہیں آپ کو کرنے کے, یہ مائیں نہیں کریں گی, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. ماں جتنا کر رہی ہے میرے حساب سے آج کی جنریشن میں, آج کے دور کے اندر کافی ہو رہا ہے, اور شاید ان کی وجہ سے ہی کچھ انسان کے بچے جو ہے نا وہ نکل بھی رہے ہیں. لیکن یہ باپ حضرات جو ہے نا, مرد حضرات, وہ بہت پیچھے رہ گئے. بہرحال معذرت اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہو, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.